کہ فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بابا میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میری بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن نظریاتی جنگ اپنی جگہ برقرار ہے، اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری بند ہو جائے گی، پاکستان میں امن نہیں، عدم استحکام ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ ایک دفعہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا، دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں پڑوس کے ممالک سے جنگ اور تلخی، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں بھائی۔ ہندوستان تو چلو ہوا ہمارا دشمن، اس سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ایران سے ہمارے تعلقات خاطر خواہ ہیں، اور افغانستان سے بھی حالات آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ تلخیاں پیدا ہو۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ملک میں رہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں ہیں، لیکن ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر۔ کیوں؟ اور پھر جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کے کارڈ میں، جیب میں کارڈ بھی ہے، اس کو بھی پکڑو، نکالو یہاں سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پٹھان لوگ ہیں، بحیثیت پشتون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی، ہماری روایات کیا ہیں؟ اگر 1 مہینہ اور 1 سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کی خدمت کرتے رہیں اور گھر سے نکالے تو 1 لاکھ مار کر گھر سے نکالو، آپ بتائیں کہ آپ کو 1 سال کی پوری مہمانداری ختم نہیں ہوگی؟ وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا کہ اس نے مجھے 1 سال گھر میں پالا تھا؟ یہی کہے گا مجھے اس نے لاکھ مار کر گھر سے نکالا۔ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا یکدم سے؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے۔ افغانستان میں تو 20 سال جنگ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال اور بھی لگا لو، 40 سال سے وہاں جنگ ہے۔ ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے،
تو وہاں پر اگر کوئی حکمران ہے، آپ اس کو اپنے برابر کے معیار کا سمجھ لیں کہ ان کے رویے بھی میرے معیار کے برابر ہونے چاہیے، وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتنا میں میچور ہوں، اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتنا کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے. اس کے لیے تو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا نا. اور پھر ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں. کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. ہر مسئلے کا کوئی راستہ ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کا انتظار ہی نہیں کرنا، فوراً جھگڑے کا اعلان کر دینا. احتیاط کی ضرورت ہے. ہم مشکل میں ہیں اور ہم روز بروز اپنی مشکل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. نگران حکومت ہے تو بیمور اور پلار حکومت ہے. کرسی دا سے خیر لگے خالی. پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے، کہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے. دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور ان بیچاروں پر اگر آپ تنقید کریں تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس میں کیا کہوں. ان کے بارے میں تو معذور ہے بیچارے. میں دعوت دیتا ہوں سنجیدگی کی طرف آنے. میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا. تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے سوچیں. اگر میری آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے الحمدللہ، نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا. اقلیتیں غیر محفوظ ہیں ہمارے لیے. ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا ہے. کب اسلام کی تعلیم ہے؟ مزدور طبقہ پریشان ہے، کسان پریشان ہے. کوئی ایک طبقہ تو ایسا نہیں جو مطمئن ہو. عام دکاندار پریشان ہے. لہذا آج ملک کو اور قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اسی مقصد کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. انتخاب جب آئیں بسر و چشم. دیکھیے یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ جنوری کے آخر میں، تو آدھے پاکستان میں تو برف ہوگی. اتنی سی بات کہہ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں. ادھر آؤ نا ہماری طرف، ادھر جاؤ نا وزیرستان سے لے کر چترال تک، اور پھر سوات اور شان لگے پہاڑوں میں کوہستان تک، اور پھر ایبٹ اور مری تک جاؤ جنوری کے آخری ہفتے میں. پھر سیاحت کے لیے لوگوں کو بھیجا نا ادھر اس موسم میں. خوزدار سے لے کر پورا بلوچستان شمال میں برفوش علاقے. اب یہ بات اگر کرنی ہے تو حقائق زمینی ہے.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।